بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں اللہ پاک نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی، بڑی شانیں عطا فرمائی تھی، اور سب سے بڑا جو اعزاز میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو سب سے بڑا اعزاز عطا فرمایا تھا نا، آپ وہ سن کر جھوم جائیں گے، خوش ہو کر سبحان اللہ کہیں گے۔ وہ کتنا پیارا اعزاز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات واپس آ کر حضرت بلال حبشی سے فرمایا، او بلال، میں جب معراج کی رات جنت میں گیا تھا تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز سنی ہے۔ سارے بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، ذرا پیچھے والے نہیں کہ بلند آواز سے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، غور کرے میرے بھائیو، غور کرے، وہ جو کل تک حبشی غلام تھے، آج جب وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اسلام نے انہیں کتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ آسمانوں کی بلندی سے بھی بلند ہو گئے ہیں، آسمانوں کی بلندی سے بھی بلند ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں تو یہ آیا، جملہ بڑا کمال کا ہے، محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بلال، میں جب کبھی بھی جنت میں داخل ہوتا ہوں تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز میں جنت میں سنتا ہوں۔ صاحب لمعات نے یہاں پہ لکھا ہے، محدثین نے یہاں پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ جملہ ہے نا، اے بلال، میں جب کبھی بھی جنت میں داخل ہوتا ہوں، علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے سرکار ایک مرتبہ جنت میں نہیں گئے بلکہ کئی مرتبہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت کے مالک ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مالک جنت ہے، جنت بانٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اپنے گھر میں بندہ بار بار آتا جاتا ہے نا، کسی کے گھر میں کون جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا، میں جب کبھی بھی جنت میں گیا، جب کبھی بھی جنت میں گیا، اس لیے تو امام عشق و محبت کہتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں ہم بھی رسول اللہ کے ہیں، جنت بھی رسول اللہ کی ہے، تجھ سے ہمیں کیا مطلب ہے، تجھے جنت سے کیا مطلب، تو حضور کو نہیں مانتا، جب تو حضور کو نہیں مانے گا جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنت ہے کہاں پر، جنت کہاں ہے، کہاں پر ہے؟ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا جنت کہاں پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے عندہ سدرۃ المنتہی، انتہا جنت الماوا۔ اللہ فرماتا ہے جنت جو ہے یہ سدرۃ المنتہی کے پاس ہے، سدرۃ المنتہی کے پاس ہے۔ اچھا، سدرۃ المنتہی یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، سدرۃ المنتہی ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت سدرۃ المنتہی کے پاس ہے۔ یہ وہی سدرۃ المنتہی کا مقام ہے۔ معراج کی رات جب فرشتوں کے سردار نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب سدرۃ المنتہی کا مقام آ گیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس سے آگے اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، امام عشق و محبت کا انداز کتنا پیارا ہے، فرماتے ہیں جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا، عرش اعلیٰ پہ پہنچا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ میرے بھائیوں، اب جنت کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہی کے پاس ہے۔ میری بات آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب زمین سے ہم اگر حساب کتاب لگائیں کہ زمین سے جنت تک کتنا فاصلہ ہے تو یہ بھی تھوڑا لگا لیتے ہیں۔ زمین سے جنت کتنی دور ہے؟ حدیث میں آیا ہے،
اپنی طرف سے میں کوئی بات کروں گا نہیں، کیونکہ میں کروں گا تو پھنس جاؤں گا۔ ماشاءاللہ آگے سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، کہیں کہ قاری صاحب یہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے جی؟ 500 سال کا۔ اس کے بعد جو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت تک کا فاصلہ ہے۔ پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، یہ ساتواں آسمان سے پار بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس پھر ہے جنت۔ پھر کیا ہے؟ جنت۔ اب دوبارہ حدیث پاک سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بلال، میں جب کبھی بھی جنت میں جاتا ہوں جنت میں تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ کہاں زمین ہے، کہاں آسمان ہے، کہاں پہلا آسمان، کہاں دوسرا آسمان، ساتوں آسمانوں سے پار، اور پھر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت۔ سرکار نے فرمایا ہے میرے بلال، میں جب کبھی بھی جنت میں جاتا ہوں وہاں تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال حبشی کہاں چلتے تھے؟ زمین پر چلتے تھے۔ کہاں چلتے تھے؟ زمین پر چلتے تھے۔ یہ زمین پر چلنے سے جو جوتوں کی چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ جنت میں جا کر وہ بھی سن رہے تھے۔ یہ سماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سماعت کا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ کہاں زمین ہے، کہاں جنت ہے؟ زمین پر حضرت بلال حبشی چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم دیکھیں میرے بھائیوں۔ آپ اتنی دور پہنچ کر بھی اپنے غلام کے چلنے کی آواز جنت میں سن رہے ہیں، تو جو وہاں پر جا کر اپنے غلام کی آواز سن سکتے ہیں، اگر کوئی لاہور میں بیٹھ کر جامع مسجد فضائل رضا میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو کیا سرکار نہیں سنیں گے؟ شاعر تو کہتا ہے جہاں بھی ہو، کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، کیوں؟ کیونکہ سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار آقا ہر بار سنتے ہیں۔